جو موضوع ہے وہ بھی اعتکاف کے اوپر ہے۔ تو اعتکاف رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی مبارک معمول اعتکاف ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے، اور ایک اور بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے میں بھی کیا، دوسرے میں بھی کیا، تو تیسرے میں بھی کیا۔ تو ائمہ کرام نے لکھا کہ پہلے اور دوسرے عشرے میں جو اعتکاف کیا گیا، نبی السلام نے اس لیے اعتکاف کیا کہ جو لیلۃ القدر تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو جب پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کے دوران لیلۃ القدر کا اشارہ نہ ہوا، تو پھر جو تیسرا عشرہ ہے اور رمضان مبارک کی جو 21ویں اور 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو رات ہے، ان طاق راتوں میں، یہ 5 طاق راتیں ہیں، طاق راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی ہے، لیکن 27ویں کو اس کی زیادہ مل جاتی ہیں دلائل، تو اس لیے رمضان کی 27ویں کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ اعتکاف نام ہے چھپ جانا، چھپ کے عبادت کرنا، دنیا کے جو کام ہیں ان سے لا تعلق ہو جانا، فقط اللہ کی عبادت کرنا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود السلام کے نذرانے پیش کرنا، تسبیح کرنا اور نوافل ادا کرنے کا نام ہے۔ اور خاص طور پہ افسوس ہے آج کل کہ ہمارے مسلمانوں نے جو اعتکاف کو ترک کر دیا، حالانکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال تک مدینہ منورہ میں اعتکاف ترک نہ فرمایا۔ یہ امام بخاری میں امام ابن شہاب زہری آپ نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے آخری یعنی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے تک آپ نے ترک نہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آج کل جو ماحول چل رہا ہے کہ اعتکاف کا کوئی بھی شخص کرتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرنا شروع کر، تو اس سے اعتکاف فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، جو ائمہ کرام نے، مفسرین کرام نے حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، میں آپ کے سامنے وہی پیش کرنے لگا ہوں۔ اور شاہ صاحب جو آپ نے کہا کہ اعتکاف کے بارے میں، تو وہ اس طرح سے ہے کچھ کہ آج کل کے ماحول میں لوگ پاس آ کے گپے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، اپنی نظریے سے کہوں کہ جو بندہ اعتکاف والوں کے لیے کھانا لے کے آتا ہے تو صرف ضروریات کے تحت بندہ اس سے ہٹ کے اگر اس سے بھی گفتگو کرے گا تو جو اعتکاف ہے وہ فاسق ہونے کا خطرہ ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر آج کل کا جو معمول چل رہا ہے اعتکاف کے بارے میں کہ لوگ مرد حضرات بھی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا علیحدہ کہیں جگہ منتخب کر لیتے ہیں پروٹوکول کے لیے، تو وہاں پہ اعتکاف نہیں ہوئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام آپ کا حجرہ مبارک مسجد کے اندر تھا، مسجد نبوی میں، لیکن پھر بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام حجرے سے نکل کے مسجد میں خیمہ زن ہوتے، اور میں حضور نبی علیہ السلام کا خیمہ خود بناتی، اور نبی علیہ السلام خیمے میں اعتکاف کرتے۔ اور آج کل خاص طور پہ جو مساجد کے اندر انتظام ہوتا ہے تو وہاں پہ خیموں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف چھپ کے عبادت کا نام ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا پہلی تو بات ہے وہ نمازی ہونا چاہیے، اگر نمازی نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہ سچی توبہ کرے، نماز پڑھے، شریعت کا پابند ہو، سنتوں کو پورا کرنے والا ہو، اور پھر رمضان مبارک کے روزے رکھنے والا ہو۔ فاسق فاجر بندہ کا اعتکاف کی قطعاً تک اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔
اور پھر آج کل کا جو ماحول ہے کہ مسجد کے تہہ خانے میں اعتکاف کر دیا جاتا ہے، یا مسجد کی مخصوص جگہ جہاں پہ بچوں کو مدرسہ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اعتکاف، تو وہاں پہ اعتکاف قطعاً نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حکم مسجد کا حصہ ہے، چاہے وہ سٹور ہو، چاہے وہ بچوں کو پڑھانے والی جگہ ہو، چاہے وہ صفا والی، یعنی ایسے کوئی کہیں بھی چیزیں ہیں۔ تو دیکھو مسجد کا حکم حصہ تو جو ہے وضو خانہ بھی ہے، واش روم وغیرہ بھی ہے، جوتیوں والا حصہ بھی ہے، لیکن وہ حکم مسجد کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ اعتکاف نہیں ہوگا، اور اعتکاف وہاں پہ ہوگا جہاں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے خیمہ سے باہر آ کے اعتکاف فرمایا خیمہ میں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کے اعتکاف کے قوانین بنا لیں؟ اور ایک دفعہ میں آپ کے سامنے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری کی، باب اعتکاف النساء، اس کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہ فرمایا، ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، خیمہ لگایا، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت چاہی، جو مل گئی، انہوں نے خیمہ لگایا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی اور اجازت مل گئی، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اعتکاف کی اجازت چاہی تو وہ مل گئی، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اجازت لی، اجازت مل گئی۔ تو جب یہ منظر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتم مقبول صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں جلبہ افروز ہونے کے لیے تشریف لائے، تو دیکھا آپ کے خیمہ کے ساتھ 3 اور خیمے بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے اٹھانے کا حکم دے دیا۔ اس ماہ رمضان میں اعتکاف نہ فرمایا، پھر شوال کے آخری اشرا میں اعتکاف فرمایا۔ اب وہ جو ترک کیا یعنی کہ اعتکاف اور خیمے اٹھوائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے مسجد میں ازواج مطہرات کو ارد گرد دیکھا تو محسوس فرمایا یہاں تو گھر والا معاملہ ہی بن گیا ہے اور اس سے مقصد اعتکاف فوت ہو جائے گا، تو آپ نے یہ اجازت کی۔ اور ایک اہم نوٹ والی جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو اسی حدیث کو جو نبی علیہ السلام نے اعتکاف اٹھایا، کہ اس پر وہ لوگ ضرور غور کریں جو حالات اعتکاف میں بھی اپنے ارد گرد عام زندگی کے ماحول کو قائم رکھتے ہیں، جس سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان دنوں کچھ معمول میں تبدیلی آئی ہے۔ تو جب تبدیلی نہیں آئی اپنے اندر لانی تو اعتکاف کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گھر کا ماحول ہی محسوس فرمایا تو اعتکاف ترک فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ جس عبادت کو آپ ایک دفعہ شروع کر لیتے اسے کبھی ترک نہ فرماتے، اس لیے آپ نے اعتکاف کی قضا کی شوال کے آخری سے۔ تو اس سے ہمیں یہ اظہار ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعتکاف ختم کیا، ترک کر دیا کہ گھر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو آج کل جو نوجوان ہیں خاص طور پہ وہ موبائل یوز کرتے ہیں، تو موبائل یوز ہاں ایک طریقے سے کرتے ہیں گھر سے کچھ چیز، لیکن البتہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد گیم کھیلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے رات کو دوست آ جائیں تو گپیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا نہ کہ قائم رہے گا۔ اور حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا، اتنا سختی کے ساتھ اعتکاف، اور ہم نے اتنی نرمیاں خود کیسے بنا لی۔ اور میں اپنی
اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے مسجد سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک تھا وہ مسجد کے اندر تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعتکاف نہ فرمایا۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے جب پوچھا گیا کہ مجاورت اور اعتکاف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا یہ الگ الگ ہیں، انہوں نے جواب فرمایا، کیسا خوبصورت جواب، کہ یہ دونوں مختلف ہیں، مجاورت کے لیے مسجد شرط نہیں اور اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقبول بطور دلیل بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حجرے مسجد میں تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف فرماتے تو ان سے ہی نکل کر مسجد میں تشریف فرما ہو کر اعتکاف فرماتے۔ یہاں اس بات کا ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس مقام پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے وہ مسجد کا حال، برآمدہ اور سین ہے، کیونکہ انہیں یہ حقیقتاً مسجد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ضرورت کی جگہ ہے، تو ضرورت کی جگہ پہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اب اعتکاف چونکہ نام مخلوق سے جدا ہو کر خالق کی چوکھٹ پر بیٹھ جانے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ یہ مقام ہر وقت حاصل ہے، مگر امت کی تعلیم کی خاطر باقاعدہ خیموں میں اعتکاف فرماتے ہیں تاکہ اعتکاف کرنے والے کو اپنے رب سے خلوت نصیب ہو اور ایسی یکسوئی مل جائے کہ سارا سال اس کا دل اپنے خالق و مالک کی طرف ہی متوجہ رہے، اس کا دل کسی کار کی طرف ہو مگر دل حقیقی محبوب اور یار کی طرف ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا کرتی تھی۔ نبی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر کے اپنے مقدس خیمہ میں تشریف فرما ہوتے۔ تو ان ساری چیزوں سے ایک چیز میں آخر میں سب کے سامنے پیچھے خدمت کروں گا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، عورتوں کا گھر کے اندر ہوگا، اور اعتکاف والی جگہ وہاں بھی ہونی چاہیے مرد کی جہاں 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ مسجد کے تہہ خانے یا مسجد کے سٹور یا مدرسے والی جگہ پہ اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جب اعتکاف کرنے والا امام کے جو مسجد کا محراب ہے اس کے اندر نہیں جا سکتا، اس کے اندر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی صفوں سے ہٹ کے ادھر جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ تو پھر ادھر جہاں پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ عمل ضائع ہوئے گا، نہیں، باقی جہاں پہ اعتکاف کرو گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، جو عبادت کی گئی ہوگی اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ رب تو بڑا مہربان ہے، اس کا ثواب ضرور ملے گا جو عبادت کی گئی ہو۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرے اور گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا جب اعتکاف مکمل کر لیتا ہے فقط اللہ کی رضا کی خاطر، صحیح معنوں میں ائمہ کرام نے بھی فرمایا کہ صحیح معنوں میں جب اعتکاف بندہ کرتا ہے تو جب وہ اعتکاف مکمل کر لیتا ہے، اعتکاف اپنے خیمے سے باہر آتا ہے تو گویا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پہلے دن باہر ہو کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ اسی بات کے ساتھ میں نہ چیز کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے۔